میرے ساتھ صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ جہانزیب خان کھچی صاحب موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں اورنج لائن ٹرین کے حوالے سے. آخرکار یہ منصوبہ چل پڑا ہے, ٹرینز اپنی منزل کی طرف روانہ ہیں. سر تھینک یو ویری مچ آپ کے وقت کا. یہ بتائیں کہ منصوبہ تو سابقہ حکومت کا تھا, آپ لوگوں نے اس کو ایگزیکیوٹ کیا, کمپلیٹ کیا ہے, آپ کی حکومت کتنی خوش ہے اس میں آپ کو ریکارڈ کی درست کی چاہتا ہوں کہ یہ منصوبہ اس کے اوپر 3 حکومتوں نے کام کیا نا جی. سب سے پہلے پرویز الہی صاحب کی حکومت نے اس کی فیزیبلٹیز بنوائی تھیں. 2012 میں سابقہ حکومت نے اس منصوبے کے اوپر کام شروع کیا اور پی ٹی آئی کی حکومت نے الحمدللہ اس منصوبے کو مکمل کیا ہے. ہماری پوری نیک نیتی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کسی سیاسی پارٹی کا منصوبہ نہیں ہے, یہ کسی سیاسی شخصیت کا نہیں ہے, یہ ہمارے صوبے کا منصوبہ ہے, ہمارے پاکستان کا منصوبہ ہے. اور ہم نے اس نیک نیتی سے ہی اس منصوبے کو مکمل بھی کیا ہے اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ کامیابی سے منصوبہ چلے بھی. سر جس دن افتتاح تھا عثمان بزدار صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک تو اس سے آپ کی اکانومی کی گروتھ ہوگی, دوسرا لوگوں کو سفری سہولت میں میسر ہوگی. لیکن شہباز گل صاحب نے ٹویٹ کیا کہ یہ منصوبہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے اور اس سے نقصان ہی نقصان ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ 2 ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹ. نہیں, اس کے اوپر سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ 2 پوائنٹ آف ویو ہیں. میرا بینگ اے ٹرانسپورٹ منسٹر یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ یہ منصوبہ ہمیں عرصے میں ملا. اگر ہمارے پاس جو ہمارے پی ٹی آئی کا ایک موقف ہے وہ بالکل صحیح ہے اور اس کو میں صحیح سمجھتا ہوں کہ اتنے ہیوج انویسٹمنٹ سے اگر ہم عوام کو صحت, تعلیم, دیگر سہولتیں اگر پہنچاتے تو زیادہ بہتر تھا. لیکن کیونکہ اب یہ منصوبہ اس پوزیشن میں تھا کہ ہم اس کو رول بیک نہیں کر سکتے تھے, ہم نے ملکی مفاد کی خاطر, قومی مفاد کی خاطر یہ بہتر سمجھا کہ یہ منصوبہ مکمل ہو. جہاں تک شہباز گل صاحب کا یہ سوال ہے, ان کا جو یہ پوائنٹ ہے کہ اس کے اوپر ہیوج سبسڈی, دیکھیں اس کے اوپر سالانہ 15 ارب روپے کی سبسڈی اب ہم دیں گے نا. لیکن جب 2023 میں اس کی اوریجنل پیمنٹ کو ریپے کرنے کا ٹائم آئے گا تو ہمارے یہی سبسڈی 25 سے 26 ارب روپے سالانہ پہنچے گی. تو یہ ہمارے جیسے غریب ملک کے لیے, غریب صوبے کے لیے ایک بہت بڑی اماؤنٹ ہے, جو ہم دیگر منصوبے جو عوامی فلاحی منصوبے ہیں ان کو روک کر پھر یہ منصوبے کو ہم چلائیں گے نا دی. تو وہ پوائنٹ آف ویو جو کہ اس کے اوپر ہیوج سبسڈی انوالو ہے وہ آپ کے سامنے ہے, یہ کوئی چھپی بات نہیں ہے, یہ اوپن فیکٹ ہے کہ اس کے اوپر اتنی ہیوج سبسڈی دی جائے گی. اور یہ سبسڈی کوئی کسی نے جیب سے نہیں دینی, عوام کے پیسوں سے دی جائے گی. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں سر. آپ اس منصوبے سے ریلیٹڈ اس ٹرین میں سفر کرنے کے لیے کس سیاستدان کو دعوت دیں گے دوسری پارٹی سے؟ نہیں, یہ ٹرین کسی کی پارٹی کی نہیں ہے, یہ ٹرین پورے صوبے کی عوام کی ہے, پورے پاکستان کی عوام کی ہے. اس ٹرین کے دروازے ہر ایک کے لیے کھلے ہیں. اس کے اوپر یہ کوئی اسکین مشین نہیں لگی ہوئی کہ نون لیگ والا ہے یا پیپل پارٹی والا ہے. یہ عوام ہے, عوام بالکل ہیں. جس نے بھی اس کے اوپر سفر کرنا ہے ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں. میاں نواز شریف صاحب پاکستان نہیں آنا چاہ رہے, ان کو دعوت دیں گے کہ چلے آئیں ٹرین میں سفر کریں؟ میاں نواز شریف صاحب آئیں. حسین نواز میرا کلاس فیلو ہے, اس کا بھائی میرا کلاس فیلو ہے. ان کو میں ریکویسٹ کرتا ہوں, وہ مجھے جانتے ہیں, میرے ایچسن کالج کلاس فیلو ہیں سارے, تو ان کو تو میں کہتا ہوں کہ ضرور آئیں, اس ٹرین پہ سفر کریں. وہ یہاں پر آ کے 274 پر پرسن سبسڈی دی جا رہی ہے. اس کے علاوہ کافی زیادہ ایکسپینسز ہیں. کہیں ان قریب یہ منصوبہ بند تو نہیں ہونے والا؟ دیکھیں ہماری اسی پوائنٹ کے اوپر بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. اگر ہماری بد نیتی ہوتی تو ہم اس کا ٹکٹ 100 روپے رکھ لیتے, ٹھیک ہے نا جی, اور ہم پھر عوام کو کہتے کہ یہ منصوبہ فیزیبل نہیں ہے. ہماری جو فیزیبلٹی ہے جو انہوں نے بنوائی تھی, جو سابقہ حکومت نے فیزیبلٹی بنائی تھی, اس میں 30 روپے 2012 میں ان کا تھا. ابھی 30 روپے اگر اس کے اوپر ٹکٹ رکھا جائے گا تو 2.5 لاکھ مسافر اس کے اوپر آئیں گے. اگر آج ہم 2020 میں وہ 30 روپے کیلکولیٹ کریں, اس وقت 65 روپیز کا ڈالر تھا, اب 160 روپے کا ہے. تو ہماری اوریجنل جو اس فیزیبلٹی کے مطابق جو اماؤنٹ بنتی ہے وہ 90 روپیز بنتی ہے. لیکن وزیر اعلیٰ صاحب نے اور پنجاب کابینہ نے اس کو 50% ریڈیوس کر کے 40 روپیز رکھا, تاکہ ہمارے پر یہ الزام نہ لگے کہ ہم نے ٹکٹ زیادہ رکھ کے منصوبے کو ناکام کیا. ہم نے ہر چیز جو اس کی فیزیبلٹی جو انہوں نے کروائی تھی اس وقت کے دور میں ہوئی تھی, اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں, بلکہ اس سے بھی ریڈیوس ریٹ کے اوپر دے رہے ہیں. سر لاسٹ کویشچن ہے, جس طرح سے تمام بڑے پروجیکٹس کو مسلم لیگ نون نے الیکشن کیمپین کا حصہ بنایا اور اس کو استعمال کیا, میٹرو ہو گیا, موٹر وے ہو گیا, اس پروجیکٹ کو آپ لوگوں نے ہائی جیک کر لیا ہے, اس پر ان کو مطلب اگلے الیکشنز میں دھچکا نہیں لگے؟ میں نہیں سمجھتا. عوام میں اب عوام ہمارے بہت باشعور ہیں,
عوام اپنا مفاد ان کو اپنے مفاد کا پتہ ہے. عمران خان صاحب کا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ان کی عوام کو وہ بنیادی سہولتیں ملنی چاہیے جو آئین نے ان کو لیے فرض ہیں. وہ سب سے پہلے یہ ہے کہ ان کو ہیلتھ فیسلٹیز, ایجوکیشن فیسلٹیز اور ان کے لیے جو بیسک ضروریات ہیں وہ پہلے پوری کیجیے. ہمارا بالکل کلیئر سٹینڈ ہے, کلیئر سٹانس ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عوام کو وہ پہلے بنیادی سہولتیں ملنی چاہیے. اس کے بعد ہم ان جیسے منصوبوں کے خلاف نہیں ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان جیسے منصوبے ہمارے تمام شہروں میں ہوں. ان جیسے پروجیکٹ شہر کی ترقی کو ریفلیکٹ کرتے ہیں, اس چیز سے ہم انکاری نہیں ہیں. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے وہ ہم اپنی عوام کو دیں جو ان کا پہلے بنیادی ضروری حق ہے. اب دیکھیں, پچھلی حکومت نے ڈالر کی پرائس کو آرٹیفیشلی کنٹرول کیے رکھا. کافی چیزیں جو انہوں نے آرٹیفیشلی کی رکھی, اس کا نقصان الٹیمیٹلی اس قوم کو آج بھگتنا پڑ رہا ہے. اگر پہلے ہی ہم اپنے منصوبوں کو, ان کی فیزیبلٹیز کو ایک حد تک رکھتے تو آج یہ ہمیں دن نہ دیکھنا پڑتا. بہت شکریہ سر.